نبی کی مجلس ہے، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے۔ نبی نے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہاتھ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو، اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہ یا رسول اللہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہ تمہیں بشارت ہو، تم اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، کلمے میں اتنی طاقت ہے تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوان آیا، دارو کی بوتل ہے، ہاتھ میں لے کر کے آیا کہ یا رسول اللہ دارو تو چھوڑ دوں گا، اسلام لانا چاہتا ہوں، دارو تو چھوڑ دوں گا لیکن منہ کالا کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں لڑکیوں سے، اجازت دو تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول عقل مند تھے، عقل سے بات کیا، اے جوان تو کلمہ پڑھ، میں تم کو گناہ کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، مجھے زنا کا لائسنس بھی مل جائے گا۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا اے جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ کہ اے جوان سوچ کر کے میرے سوال کا جواب دو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، مکہ آئے صحابی، یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، مکہ آئے، مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ تو کہنے لگے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ تو صحابی کا جواب سنیے، اللہ ایسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ایسی اطاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابی نے کہا یہ ٹخنا سے اوپر ہی پائجامہ رہے گا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جان تو جا سکتی ہے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں آ سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 دن چھپے رہے، دشمن کا حملہ ہے، 3 دن چھپے رہے۔ حضرت نانوتوی دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ 3 دن چھپے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ دشمن کا پہرا ہے، پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، جیسے ہی آپ کو دیکھے گی گولی مار دے گی، آپ چھپ جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے 3 دن چھپا رہنا۔ غار میں ہمارے نبی 3 دن چھپے تھے، چوتھے دن باہر نکل آئے تھے۔ جان رہے یا نہ رہے ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے چچا کا نام ہے عباس، اور اللہ کے رسول کے چچا عباس ہیں۔ عباس سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے؟ پوچھنے والے کا مطلب تھا کہ عمر کن کی زیادہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ کے بھتیجے کی عمر زیادہ ہے؟ ادب دیکھیے کیا کہتے ہیں، عمر تو میری زیادہ ہے لیکن مجھ سے بڑا میرا بھتیجا ہے، وہ نبی ہے اس کا رتبہ بڑا ہے۔ دوسرا سوال سنیے گا ذرا دھیان سے، جنگ کا میدان ہے، تیر کی بارش ہو رہی ہے، نبی کو بچانے کے لیے نبی کا صحابی کھڑا ہے۔ اب سوچا کہ نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں، نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں؟ تو سوچا کہ نبی کی طرف اگر پیٹ ہوگی جنگ کے میدان میں نبی کی شان میں بے ادبی ہوگی، پیٹ تیر کی طرف کر دیا، چہرہ نبی کی طرف کر دیا تاکہ جنگ کے میدان میں بھی نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، باپ آیا ہے بیٹی کے یہاں، بستر بچھا ہوا تھا، بیٹی نے سمیٹ دیا۔ باپ نے پوچھا کیا بیٹی، میں تمہارا مہمان، میں تمہارا باپ، بیٹی کے یہاں آیا، بستر لگا ہوا تھا، تم نے کیوں سمیٹ دیا؟ کہا کہ ابا حضور یہ نبی کا بستر ہے اس لیے میں نے سمیٹ دیا۔ اب بیٹی ایک سوال کا جواب دو، اس بستر کے لائق میں نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟
تو کہا تم مسلمان نہیں ہو، یہ ہمارے نبی کا بستر ہے، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ جوان گرفتار ہوا ہے اور کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جوان گرفتار ہے، کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے سامنے 3 چیز رکھی گئی ہے، سور کا گوشت رکھا گیا، شراب کا پیالہ رکھا گیا ہے، جوان لڑکی کو ننگا کر کے رکھا گیا۔ جوان 3 گناہ کر لے، یا تو سور کا گوشت کھا لے، چھوڑ دیا جائے گا، شراب پی لے، چھوڑ دیا جائے گا، لڑکی سے زنا کر لے، چھوڑ دیا جائے گا۔ جوان 3 دن سے روزہ میں ہے، نہ سور کا گوشت منہ سے لگا رہا ہے، نہ شراب حلق کے نیچے اتار رہا ہے، لڑکی کے سے زنا کرنے کی بات تو دور کی ہے، نظر اٹھا کر کے بھی بات نہیں کر رہا۔ 3 دن گزر گئے، بادشاہ نے بلایا، او جوان، تم جوان ہو کہ نہیں ہو؟ تم نے عورت سے زنا کیوں نہیں کیا؟ دارو کیوں نہیں پیا؟ سور کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ اس جوان کا جواب سنیے، میرے نبی نے اس کو حرام کیا ہے، میرے نبی نے شراب کو حرام کیا ہے، میرے نبی نے زنا کو حرام کیا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں، جس کو میرے نبی نے حرام کیا اس کو حلق کے نیچے اتار نہیں سکتا۔ 5واں نمونہ، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ چاروں طرف سے حضرت عثمان کو گھیر رکھا۔ حضرت ابو بکر آئے، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان نہیں ہے، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اجازت دو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہوں، میرا بھائی مسلمان نہیں ہے، آپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بھائی کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا، میں خود کو مٹا سکتا ہوں، دوسرے کو مٹا سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ کے لفظ کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کہا گیا کہ آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجئے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا، نبی سے بھی محبت ہے، نبی کے شہر سے بھی محبت ہے۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میلاد کی مجلس تھی، ایک کنکٹا شاعر آیا شعر پڑھنے کے لیے، تو جو کنکٹا آدمی ہوتا ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، وہ آیا شعر پڑھنے کے لیے، تو ایک مصرع پڑھا، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ۔ جب پیسہ آنے لگا تو پیسہ کو دیکھ رہا ہے، مصرے کا جوڑا نہیں لگا رہا، بار بار ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے۔ سنتے سنتے جب چلنیا کے لوگ پک گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا، شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگا دوں؟ تو غصہ آیا، کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا، کہا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ کھسیا کر کے کہا کہ میں اپنا مصرع بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا۔ سنتے ہی اسٹیج پر آ گیا، کہا شاعر صاحب آپ کے مصرے کا جوڑا لگائیں گے، شرط یہ کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ کہا نہیں نہیں برا نہیں مانیں گے، آپ جوڑا لگائیے۔ آپ اپنا مصرع پڑھیے، میں جوڑا لگاتا ہوں۔ محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اس نے آ کر کے جوڑا لگایا۔ کان کاٹے ہیں خدا نے، نوک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، بتائب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن
خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ 3 پیغام صرف رہ گئے، جوانوں کو دوں گا 3 منٹ کا، بچوں کو دوں گا 2 منٹ کا، عورتوں کو دوں گا 2 منٹ کا پیغام۔ 10 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارے جوان پیغام کو قبول کریں گے؟ دونوں ہاتھ سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، ہاں سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے، 3 چیزوں میں آگے۔ آپ کو بہت غم ہوگا، خوشی نہیں ہوگی۔ جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو بہت زیادہ غم ہوگا۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، 3 چیزوں میں آگے۔ جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے، جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے۔ اس لیے ہمارے جوانوں کو ترقی نہیں ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔